لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ایک غیر ضروری ایڈونچر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی بحران کا شکار ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ہمارا جو ایک ملک جو ترقی کر رہا تھا، جو 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، ملک جس میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھیں 3 سالوں میں، وہ ملک جس کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی تھی، وہ ملک جس کے تمام فنڈامنٹلز کرونا کے باوجود جس کی تعریف کی جا رہی تھی، بدقسمتی سے 3 مہینوں کے اندر وہ دیوالیہ پن کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور یہ دیوالیہ پن صرف معیشت کا نہیں ہے، یہ دیوالیہ پن سیاست کا بھی ہے۔ کل جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا، اور اب یہ جو روز سپریم کورٹ کے سامنے کبھی ادھر، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، اس کے سامنے آپ دیکھتے ہیں سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں، ہماری سول سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے، وکلا کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس سے ہماری جو سیاسی بحران ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ ملک زرداری سیاست کا حامل نہیں ہو سکتا، اس ملک کو سیاسی اقدار چاہیے۔ اگر آپ نے زرداری صاحب کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے، پھر ملک میں الیکشن تو کرانا ہی نہیں چاہیے، پھر تو ملک میں آکشن ہونی چاہیے، جو زیادہ بڑا بیڈر ہے وہ آئے، اپنی سیٹ خریدے اور چلا جائے۔ کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا، جس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے بعد ملک میں آئینی اور سیاسی طور کے اوپر ایک ایسا ماحول ہے جیسے جنگ کے بعد ایک حال ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے آئین کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہم آئے ہیں، سپریم کورٹ ظاہر ہے اس کیس کو سنے گی، بڑے کم وہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں، بڑی کم یہ واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ملک کے سارے سینئر وکیل جو ہیں وہ متفق ہو جائیں، اور اس پہ پورے ملک کے وکلاء جو ہیں، پورے ملک کے جو سینئر قانون دان ہیں وہ یکسو ہیں کہ یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ آئین اور قانون کے خلاف تو ہے ہی، یہ ہماری سیاسی اقدار اور جمہوریت کے خلاف ہے، اور اس سے ہماری جو جس طرح عمران خان نے رات کو کہا کہ اخلاقیات جو ہماری سیاست میں ہے اس کا ایک جنازہ نکال دیا ہے کل ڈپٹی اسپیکر نے، جس طریقے سے انہوں نے 10 لوگوں کو جو ووٹ ہے وہ ایکسکلوڈ کیا کاؤنٹ سے۔ یہ جو چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں ہمیں عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں چاہیے، تو پھر طارق چیمہ اور سالک استعفیٰ دے دیں، کیونکہ ان دونوں نے الیکشن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر لڑا ہے۔ سالک صاحب اور طارق چیمہ صاحب، آپ کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے تھے اگر تحریک انصاف سے آپ کا اتحاد نہ ہوتا، اور اگر آج بھی آپ میں اتنی جرت ہے نا، آپ کہتے ہیں میں نے عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں بننا، تو آپ ذرا استعفیٰ دیں اور جا کے ذرا الیکشن لڑ کے دکھائیں۔ اگر آپ کو آپ کے حلقوں میں جوتے نہ پڑیں تو آپ پھر آ کے ہم سے گلہ کریے گا۔ یہ جو سارے لوٹے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس وقت یہ جو طارق چیمہ اور سالک جو شجاعت صاحب کو رات کو ایک ہاسٹل بنا کے، ایک آدمی جو بیمار ہے، شجاعت صاحب کا ظاہر ہے اس وقت ان کو جو ہے وہ پارکنسن ہے، بیمار ہیں، ہم نے بڑے طویل عرصے سے ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا سب کو پتہ ہے کہ بڑی محدود ہے۔ جس طریقے سے ان سے انہوں نے جا کے کاغذ پہ انگوٹھا لگوا لیا، اور وہ خط بھی آپ دیکھیں کہ وہ خط صرف ڈپٹی اسپیکر کی جیب سے ہی نکلا ہے۔ یہ جو ایک اپنا وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، جس کو سب سے زیادہ تو اس وقت ہیئر ڈریسر کی ضرورت ہے، ویسے تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اگر انہوں نے جیب اپنے بالوں سے بھی خط نکال لیتے تو وہ نکال سکتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے حالات ہیں۔ انہوں نے وہ خط اٹھا کے پڑھنا شروع کیا ہے، اور یہ جو خود لوٹا ہے جو ڈپٹی اسپیکر، اور اس کو بھی ہم نوٹس دے رہے ہیں آرٹیکل 63A کا، اور میں سمجھتا ہوں آج سپریم کورٹ کو اس کو کنٹیمپٹ میں طلب کرنا چاہیے۔ جو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا سپریم کورٹ سے، عدالتوں سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے یہ بکا ہوا آدمی ہے، اس کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونا۔ آپ خدا کے لیے کوئی غیر جانبدار بندہ لگائیں یا مانیٹرنگ جج لگائیں۔ اور حمزہ شہباز کو آپ نے کس آئین کے تحت چیف منسٹر بنایا، وہ آپ نے بنا دیا، اور اس پہ بھی ہم نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے فری فیئر الیکشن نہیں ہونے۔
لیکن انہوں نے کمٹمنٹ دی سپریم کورٹ کو کہ نہیں ہم کریں گے، اور سپریم کورٹ نے ان کی کمٹمنٹ کے اوپر اس نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا. لیکن ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملات ہیں جو انہوں نے جو ان سے توقع تھی اس کے عین مطابق ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی حرکت کی ہے. کل رات کو آپ نے دیکھا ہے صرف ایک چند گھنٹوں کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت دنوں تک عمران خان کو یہ ہمیں یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یہ جو کنٹرول ہے یہ حاصل نہیں رہے گا لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کو واپس گھر بھیج سکیں. پاکستان ایک بھرپور احتجاج کے لیے تیار ہے. وہ تمام قوتیں جنہوں نے ان بونوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں مزید پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بند کریں. پاکستان کو ان سیاسی بونوں سے جن کا صرف ایمان ہی یہ ہے کہ جو نوٹوں کی گڈیوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے جان چھڑانا بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. آج سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جب ہم نے پچھلے آرگومنٹس کیے تھے اور عرض کیا تھا ان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے، وہ ذہن میں رکھے گی اور ان کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گی. میرے خیال میں آج ڈپٹی اسپیکر کو کنٹیمپٹ میں چارج کرنا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے، اور اس کے بعد جو 10 ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیے ہیں ان کو شامل کر کے چودھری پرویز الہی کو، جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور کے اوپر وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں 186 ووٹ لے کے. اور پھر میں یہاں پہ الیکشن کمیشن کا بھی بتاؤں آپ کو، صبح یہ کہتے ہیں نا رات کو 12 بجے عدالتیں کیا، اس کو تو چھوڑ ہی دیں، صبح 2:50 کے اوپر انہوں نے راجہ صغیر کا نوٹیفیکیشن نکالا الیکشن کمیشن نے، جو کہ مری سے جو امیدوار ہے، صبح 2:45 اس کے 2:50 اس کے بعد انہوں نے جو اشفاق، جو کاشف محمود جو باول نگر سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے، اس کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے، اس کو ڈی نوٹیفائی اب تک نہیں کیا، تاکہ وہاں پہ نون لیگ کو 2 ووٹوں کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس طرح سے دیا گیا. اور تیسرا ہمارا جو یاسر جتوئی جو مظفر گڑھ سے، اس کا بھی ریکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کیا. اگر وہ 3 ووٹ بھی شامل کر لیں تو یہ تو ویسے بھی اب اس کو ملا کے بھی جو ہے وہ یہ اکثریت میں نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا جلدی میں حلف، پہلے رات کو 11-12 بجے حلف لے رہے تھے، پھر اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے ان کو کہا کہ صبح کر لیں. یہ ساری رات سوئے نہیں ہیں. ان کا حالت یہ ان بونوں کی. حمزہ شہباز جو ہے وہ اچکن پہن کے صبح دوبارہ جو ہے وہ 7 بجے حلف لینے چلا گیا ہے. اس طرح سے حلف نہیں ہوتے. آپ عوام کے منتخب حکومت نہیں ہیں. عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالیں. پاکستان کے عوام کو یہ حق واپس دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں. اس کے علاوہ ملک میں اور کوئی چارہ نہیں. شکریہ. صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ تو آپ کی پہلا پلان ہے نا کہ سپریم کورٹ سے آپ کو انصاف مل جائے. پلان بی کیا ہے کہ سپریم کورٹ آپ کی جو درخواست مسترد کر دیتے، پھر کیا پلان؟ پلان بی ہمارا نہیں ہے، پلان بی عوام کا ہے. اور عوام کا پلان اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے، جو اس وقت غصہ ہے، جو اس وقت ایک پاکستان کے عوام کو جو اس کے اوپر مایوسی ہے اس نظام سے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. سپریم کورٹ ایک آخری ہماری سمجھیے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے توقع ہے کہ وہ انصاف کرے گی. انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنا راستہ لیں گے. جیسے گزشتہ 2-3 مہینے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. پورا پاکستانی سیاسی آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو بڑا پن کو دکھانا چاہیے اور اپوزیشن بیٹھ کے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. ہمیں بڑا دل یہ دکھانا ہے کہ الیکشن اناؤنس کریں. اور یہ ہم نے تو پہلے ہی کہا، عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہے ہمیں واپس اقتدار میں ریسٹور کریں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس کو پاکستان کا اقتدار سونپنا چاہتے ہیں. اور عوام کا فیصلہ جو ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے اور عوام کا فیصلہ فائنل ہے. سر جو کل زرداری صاحب نے کل کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مزید اپنا سیاسی استحکام کھو دیا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ پنجاب میں تو ویسے ہی ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پورے پاکستان میں ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر زرداری سیاست کرنی ہے تو ملک میں الیکشن نہیں آکشن کرانی ہے.